السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو آج ہم لوگ سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات پڑھیں گے. یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں. اس کی ہم کیلیگرافی کریں گے اور کیلیگرافی لکھنا سیکھیں گے اور اس کے پھر فضائل پڑھیں گے. ماما کپڑے گیلے ہو گئے ہیں. یہ ہوتا نا سمجھی سمجھو ٹھیک ہے. ہم لکھیں گے سورہ فاتحہ کی کیلیگرافی اور اس کا پھر اس کے فضائل اور خصوصیات. تو سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں. جس میں 7 آیتیں ہیں جس میں سات آیتیں ہیں. یہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں. اب اس صورت کے فضائل یہ ہیں کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سے خصوصیات حاصل ہیں. اول یہ کہ قرآن کسی سے شروع ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات. سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں. ہم ایک خصوصیت پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں. اول یہ
اسی سے شروع ہوتا ہے۔ نماز اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ سورہ اقرا مزمل اور مدثر، سورہ مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ جن حضرات صحابہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ فاتحہ کا اول منزل
یعنی نزول میں سب سے پہلی سورت ہونا منقول ہے۔ ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے کوئی اور نازل نہیں ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ قرآن کریم میں اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے یہی سورت ہے۔ سورہ اقرا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، مگر مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ جن حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ فاتحہ کا اول منزل یعنی نزول میں سب سے پہلی سورت ہونا منقول ہے، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے کوئی اور نازل نہیں ہوئی۔ شاید اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ تو آج ہم نے سورہ فاتحہ کی خصوصیات پڑھی۔